السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم اہدی قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی۔ تو آج ہم پڑھیں گے کہ قرآن کو پڑھنے کا طریقہ نا، کہ شروع کیسے کرتے ہیں، ختم کیسے کرتے ہیں، اور اس کو پونڈر کرنا چاہیے، تدبر کرنا چاہیے، ڈیپلی پڑھنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے آپ اپنا سلائڈ دیکھیں، ملا آپ کو سیک ریفیوج استعاذہ، قرآن پاک سننا، ہاں تلاوت قرآن پاک سننا۔ تو آپ یہ والا نکالیں، سیک ریفیوج استعاذہ اینڈ بسم اللہ۔ تو استعاذہ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو۔ استعاذہ کس کو کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان۔ اب بسم اللہ کس کو کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو۔ تو سیکنگ ریفیوج، استعاذہ، اللہ سے پناہ مانگنا، اس کے لیے آیت ہے سورۃ النحل کی نمبر 98۔ اللہ نے جل جلالہ نے خود ہی ہمیں قرآن پاک پڑھنے کا طریقہ بتا دیا۔ کیا فرمایا سورۃ النحل میں؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ پھر جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان رجیم سے اللہ کی پناہ مانگ لو۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ، آگے سلائڈ کریں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے، جو دھتکارا ہوا ہے، جو رجیم۔ تو طاووس کو کیا کہتے ہیں؟ الاستعاذہ، ہے نا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو کیا کہتے ہیں؟ الاستعاذہ، طاووس، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب ہم طاووس پہ ہی پڑھتے ہیں، استعاذہ پہ، سیکنگ ریفیوج، الاستعاذہ، سائلنٹ ریڈنگ اینڈ لاؤڈ ریڈنگ۔ اب سائلنٹ ریڈنگ میں کیا ہوگا؟ ریڈر از ریڈنگ سائلنٹلی اور از الون۔ جب ہم اکیلے ہوتے ہیں اور ان پریئر، دو جگہ ہم خاموشی سے پڑھتے ہیں، یا تو ہم خود قرآن پاک تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو سائلنٹلی پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہے نا؟ لیکن ہونٹ ہلنے چاہیے، اتنا ہو کہ ہماری آواز ہمارے کانوں کو جائے۔ اور نماز میں بھی ہم سائلنٹ پڑھ رہے ہوتے ہیں، زور زور سے نہیں، اکیلے گھر میں جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، قاری صاحب بھی ہمیں پڑھا رہے ہوتے ہیں تو ان کی آواز تو زور سے ہوتی، لیکن ہم دل میں پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، سورۃ الفاتحہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور سبحان ربی العظیم اور سب پڑھ۔ لاؤڈ ریڈنگ ٹو ادرس ہو آر پریزنٹ دے ول ہیئر۔ اور پھر لاؤڈلی ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ جیسے ابھی ہم بیٹھے ہوئے تھے، میں نے زور سے پڑھا نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کیونکہ ریڈنگ ٹو ادرس، میں ادرس دوسروں کو پڑھ کے سنا رہی ہوں نا، ہو آر پریزنٹ، جو کہ حاضر ہے اور جو سن بھی رہے۔ میں اس لیے زور سے پڑھ رہی ہوں کہ آپ لوگ حاضر بھی ہیں اور آپ لوگ مجھے سن بھی رہے۔ تو اس صورت میں جیسے استاد شاگرد سے سن رہا ہوتا ہے، ٹیچر اسٹوڈنٹ سے سن رہا ہے تو اسٹوڈنٹ بھی زور سے سنا رہا ہوتا ہے، استاد اس کو پڑھا رہا ہوتا ہے سارے بچوں کو تو بھی وہ زور سے بول رہا ہے، جیسے ابھی میں پڑھا رہی ہوں تو زور سے۔ تو لاؤڈ ریڈنگ ہے نا ابھی۔ بائی فرسٹ ریڈر، ریڈنگ از ڈن بائی ٹرنس ان اے گروپ اور کلاس۔ اب ایک کلاس ہے، جیسے تجوید کی کلاس ہو رہی ہے، قرآن پاک کی کلاس ہو رہی ہے، ناظرہ کی کلاس ہو رہی ہے، جیسے ہم بچوں کو بھیجتے ہیں۔ تو پہلا ریڈر جو ہے، ریڈنگ از ڈن، پہلے ریسائٹر نے ریسائٹ کر لیا، قرآن سنا لیا، بائی ٹرنس ان اے گروپ اور کلاس، تو ٹرن بائی ٹرن، باری باری سنائیں گے، باری باری سب پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی بار الاستعاذہ کریں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور ایک ہی بار کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب کلاس میں ہے، بار بار نہیں کہیں گے، کب کہیں گے یہ بھی اب طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کیسے ہم پڑھتے۔ اب دوسرے سلائڈ پہ آپ آئیں، سچویشنز وین ریپیٹنگ استعاذہ از نیڈیڈ۔ اب وہ حالتیں جس میں آپ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی ضرورت پڑتی ہے، کب پڑتی ہے؟ if the reading is cut off by coughing، اگر آپ کو کھانسی آ گئی، sneezing، آپ کو چھینک آ گئی، اور by talking referring to the reading or meaning of the verses، اور آپ بات کر رہے ہیں، کیا بات کر رہے ہیں؟ دنیا کی بات نہیں کر رہے ہیں، آپ جو ریڈ کر رہے تھے اس ورس کا، اس آیت کا مطلب بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ then there is no need for repeating the seeking refuge۔ اس صورت میں آپ استعاذہ نہیں کریں گے۔ ابھی ہم نے استعاذہ پڑھ لیا نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کلاس اسٹارٹ ہو گئی۔ اب کب کریں گے؟ اب استعاذہ کب مانگیں گے؟ کب نیڈیڈ ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کب پڑھیں گے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کب پڑھیں گے؟ یہ والا سلائڈ نکال لیں۔ if the reading is cut off، ہے نا، بائی کفنگ، اب پڑھتے پڑھتے ہمیں کھانسی آ جاتی ہے یا ہمیں چھینک آ جاتی ہے،
یا ہم بات کرتے ہیں دنیا کی بات نہیں کر رہے ہوتے ہیں, ہم جو ریڈ کر رہے تھے قرآن کی آیات اس کے میننگ کو بتانے لگتے ہیں, اس پہ کچھ بات کرنے لگتے ہیں. دین دیر از نو نیڈ فار ریپیٹنگ دا سیکنگ ریفیوج. پھر جو ہے استعاذہ کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں, پھر آپ سیکنگ ریفیوج استعاذہ نہیں مانگیں گے, کیونکہ آلریڈی آپ نے استعاذہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے شروع کر دیا تھا. اب کھانسی آ گئی بائی نیچر ہے, آپ نے نہیں چاہا کھانسی آئے, چھینک آ گئی بائی نیچر ہے, یا آپ آیت آپ پڑھتے جا رہے ہیں, اب یا استاد یا شاگرد کہتا ہے کہ بڑی اچھی آیت ہے چلو ہم اس کا معنی سنتے ہیں, تو بھی استعاذہ نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے, آج ہم طریقہ سیکھ رہے ہیں جو کہ بہت ہی بیسک تھا کہ اعوذ باللہ کب پڑھیں گے اور بسم اللہ کب پڑھیں گے. اور ہم نے تو پتہ ہے نا, کیونکہ ہمیں جمع ہونا تھا, ہم نے انٹرسٹ والی چیزوں سے شروع کر دیا, زبان اور دانت اور سارے دکھا کے چیز کر کے. ٹھیک ہے نا, اللہ تعالیٰ نے جیسے کروایا ہو گیا الحمدللہ. اچھا, نمبر 2, اف دا ریڈنگ از کٹ آف بائی ورک اور نارمل کنورزیشن, ٹھیک ہے, صحیح ہے, اور بائی ایٹنگ, دین دا سیکنگ ریفیوج شوڈ بی ریپیٹیڈ بیفور بگننگ ٹو ریڈ دا قرآن اگین. اب آپ نے اعوذ باللہ پڑھا, اب کیا ہوا, آپ نے اپنی ریسیٹیشن کو کاٹ دیا, کوئی کام آ گیا, کام شروع کر دیا, اور کوئی نارمل کنورزیشن شروع کر دی. قرآن کی کنورزیشن نہیں ہو رہی, وہاں اوپر تو تھا نا کہ آپ قرآن کا میننگ بتا رہے ہیں, قرآن سے ریلیٹڈ بات کریں, تو آپ نے استعاذہ دوبارہ نہیں ریپیٹ کیا. لیکن اب یہ ہے کہ کوئی کام شروع کر دیا اور کوئی بات شروع کر دی بیچ میں, اور آپ نے کھانا شروع کر دیا, تو پھر کیا ہوگا کہ آپ ریپیٹ کریں گے الاستعاذہ کو, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بیفور بگننگ ٹو ریڈ دا قرآن اگین. قرآن ہاتھ میں ہے لیکن درمیان میں یہ سارے کام ہو گئے, کوئی کام بھی کر لیا, کوئی بچہ آ گیا کہتے کتاب کہاں ہے, آپ نے اٹھ کے کتاب دے دی, یا پاس ہی رکھا ہوا ہے بک ریک آپ نے دے دی, ہے نا, کام کیا نا آپ نے. آپ دنیاوی کا, اب اپنی اس سے ریلیٹڈ تو نہیں, قرآن سے ریلیٹڈ تو نہیں تھا, اور پھر اس کے ساتھ بات بھی ہو گئی. اچھا بھائی رکھ کے بھول جاتے ہو, میں دیکھا نہیں, میں پڑھ رہی ہوں مجھے بول رہے ہو رکھ کے بھول جاتے وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے, تو اب تو دنیاوی بات ہوگی نا. اب قرآن تو ہاتھ میں, آپ اس کی ریڈنگ میں, اچھا کسی بچے نے لا کے کوئی ٹافی ڈال دی, سویٹ ڈال دی, بھائی کھا لو, آپ نے وہ بھی چکھ لی. اب کیا ہوگا, آپ قرآن بھی پڑھنا چاہ رہے ہیں دوبارہ سے, تو استعاذہ کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لیکن میں نے دیکھا اچھی اچھی محفلیں ہوتی ہیں, اس کے باوجود بھی کوئی ایسی بات ہو جاتی, کوئی ایسی بات نہیں ہوتی ہے کہ ہمیں جیسے کہ کتاب دو یا کام کرو, پھر بھی لوگ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نا, تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہنا چاہیے. اچھا ہو گیا استعاذہ, ریڈنگ لاؤڈ, ریڈنگ سلو, اور کب کریں گے کب نہیں کریں گے, 3 چیزیں ہو گئی نا. لاؤڈلی کب ہوتا ہے, جب ہم محفل میں ہوتے ہیں, سلولی کب ہوتا ہے, نماز میں بھی, اور ہم اکیلے بھی پڑھ رہے ہیں. لیکن اتنا سلو نہیں ہونا چاہیے, آپ کے لپس جو ہے وہ تلاوت کر رہے ہوں گے. میں تھوڑا سا اکیلے میں بھی رہتا ہوں کہ زور سے پڑھتی ہوں, میری عادت ہے, میں منہ بند کر کے بہت اچھی بات ہے, شیطان بھاگ جاتے ہیں, آپ کے گھر میں تلاوت ہو جاتی ہے. سلو منہ بند کر کے باہر بھی نہیں. ہاں بہت اچھا کرتی, بہت اچھا کرتی, لیکن اب تجوید سے اس کو تو پھر اچھا موقع ہے, ہاں کوشش کریں. اب جو سیکھ لیا ہے اب وہ آگے بڑھنا ہے, اب پیچھے میں نہیں. بسم اللہ, البسملہ, بسملہ کس کو کہتے ہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ہے نا, نیچے بھی دیا ہوا ہے. نیسیسری ٹو ریڈ اٹ بیفور دا بگننگ آف ایوری سورہ آف دا قرآن ود دا ایکسیپشن آف سورہ التوبہ. ہر صورت کے شروع میں پڑھیں گے. سورۃ التوبہ میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی نہیں بولا, ہمیں کسی مصحف میں آپ کو نہیں ملے گا, وہ کسی قرآن میں وہ نہیں ملے گا, کیونکہ توبہ میں اللہ نے برات کی ہے نا, اللہ اور رسول نے برات کی ہے کافروں اور مشرکوں سے کہ اب تمہیں 4 مہینے دیے گئے ہیں, مکہ بھی فتح ہو گیا تھا, اور جو یہ بھی کہہ دیا گیا کہ اگلے سال عمر رضی اللہ عنہ نے کک سے اناؤنس کروایا تھا حج میں, پھر پیچھے سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بھی وہی کہنے بھیجا تھا کہ آئندہ سال کوئی ننگا طواف نہیں کرے گا, اب مکہ فتح ہو چکا ہے. وہ ننگے طواف کرتے تھے نا, اور بیک ٹو مائنڈ یہ چلتا تھا کیونکہ ہم گناہ گار ہیں, اور کچھ لوگ تھے جو کپڑے دیتے تھے, اب وہ جو کپڑے کم پڑ جاتے تھے تو وہ پھر ننگے طواف کرتے تھے, کیونکہ اپنے کپڑوں میں اس میں ہم نے گناہ کیے, تو جو کوئی کپڑے بانٹے جاتے تھے نئے اس میں کرتے تھے, وہ کپڑے کم پڑ جاتے تھے تو ننگے طواف کرتے تھے کہ چونکہ ہمارے کپڑے جو ہے گناہ گار ہیں, ہم گناہ گار ہیں, کپڑوں میں بھی گناہ ہے, تو ہم اس میں طواف نہیں کرتے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہلوا دیا تھا, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ, پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بھی بھیجا کہ آپ نے بھی اعلان کرنا ہے کہ اب آئندہ سال کوئی طواف نہیں کرے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ میں برات نازل ہوئی کہ 4 مہینے کی مدت ملی ہے, یا تو اسلام میں داخل ہو جا, تمام جو جزیرہ عرب تھا, اور جو ہے تو یہ برات ہے نا, تو اس لیے اس میں بسم اللہ نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے برات نازل کر دی اس میں. ٹھیک ہے, اچھا اس کے بعد جو ہے 4 ways of seeking refuge when starting recitation with the basmala and with the beginning of a surah. اب 4 طریقے ہیں
بسم اللہ پڑھنے کے اور استعاذہ پڑھنے کے، ٹھیک ہے، ریفیوج کے بھی اور بسم اللہ کے بھی، استعاذہ کے بھی اور البسم اللہ کے بھی۔ اب وہ کیا 4 طریقے ہیں؟ قطع الجمی، ٹھیک ہے۔ اب اس میں سب تھا، لیکن آپ لوگوں کو میں فوٹو اسٹیٹ بھی بھیج دیتی، لیکن وہ میں نے کہا اس سے سب ہو، یہ کتاب ضرور خرید لیں، یہ تو ہونی چاہیے کتاب گھر میں نا۔ 1 قطع الجمی، کیا کہیں گے؟ قطع الجمی، ہر ایک کو علیحدہ پڑھنا، ٹھیک ہے۔ کٹنگ آل 3 فرام ایچ ادر، آپ لوگ پہنچ گئے اس سلائڈ پہ؟ کٹنگ آل 3 فرام ایچ ادر۔ اب انہوں نے 4 طریقے میں بتائیں، کیا؟ بسملہ اور الاستعاذہ پڑھنے کا۔ تو نمبر 1 کیا ہے؟ قطع الجمی، کٹنگ آل 3 فرام ایچ ادر، سیکنگ ریفیوج، آپ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الاستعاذہ، آپ رک گئے، اسٹاپ، دیکھیں اسٹاپ ہے، ورڈ بھی میں پڑھتی جا رہی ہوں اور اسٹاپ بھی دیکھ دیں، آپ نے اسٹاپ کر لیا۔ سیئنگ دا بسملہ، ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسٹاپنگ، آپ رک گئے۔ دین اسٹارٹنگ دا سورہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ دیکھیں میں پھر سے کہتی ہوں، قطع الجمی کیا ہوتا ہے؟ قطع الجمی، قطع ہے کٹ کر دینا، قطع کرنا، کسی طرح کو کاٹ کے نام، ٹھیک ہے۔ الجمی سب کو، تینوں چیزوں کو قطع کرنا۔ اب کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے آپ پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کے بعد آپ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد آپ سورہ کو شروع کرتے ہیں، یہ تو معلوم ہے سب کو، ٹھیک ہے۔ اب کیا کرنا ہے کہ ان دونوں کے بیچ کو قطع اسٹاپ کرنا ہے۔ کیسے؟ وقف کرنا ہے، واو قاف فا، دیکھا ہے آپ نے قرآن میں وقف، قاف وقف۔ تو آپ نے پڑھا الاستعاذہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رک گئے۔ اب البسملہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رک گئے۔ اب سورہ شروع کی، الرحمن علم القرآن، ایسے۔ اب آپ کو پتہ چل گیا کہ الاستعاذہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے بعد اسٹاپ، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد اسٹاپ، اور پھر سورہ شروع کریں گے، اس کو کہتے ہیں قطع الجمی، ہر ایک کو علیحدہ پڑھنا۔ آپ نے تینوں کو ملایا نہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن، ایسا بھی قاری سنا ہے نا آپ نے کہ وہ ملا کے بھی پڑھ رہے ہوتے، ٹھیک ہے۔ تو پہلا طریقہ یہ قطع الجمی، وہ تو پھر مختلف قرات ہوتی ہیں کہ ہر ایک کو علیحدہ پڑھنا۔ تو قطع الجمی میں 3 چیزیں آتی ہیں، الاستعاذہ کے بعد رکیں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہنے کے بعد رکے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے کے بعد رکے، اور پھر سورہ شروع کی۔ اب میں اس طرح پڑھ کے سناتی ہوں تینوں کو، آپ دیکھیں، الاستعاذہ اسٹاپ، البسم اللہ اسٹاپ، اور بگن، ٹھیک ہے۔ آپ اس کی طرف دیکھیں، میں پڑھ رہی ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ دیکھا؟ اب قطع الجمی کیا ہے مجھے بتائیں؟ 3 جگہ 3 بار الگ کر دینا، 3 بار الگ کر دینا، مطلب استعاذہ کے بعد سٹاپ ہے، بسم اللہ کے بعد سٹاپ ہے، پھر سورہ سٹارٹ کرنا، پھر سورہ سٹارٹ۔ سمجھ آ گیا؟ قطع الجمی، ہر ایک کو علیحدہ پڑھنا، کٹنگ آل 3 فرام ایچ ادر۔ کون 3 ہے؟ الاستعاذہ، البسم اللہ، سورہ، ٹھیک ہے نا۔ اب 7 کیسے وہ سب آ رہا ہے، چلے ایک ہو گیا قطع الجمی۔ یہ بک آپ لے لیں، اس میں بہت ڈیٹیل میں، اور آپ لوگوں کو آنے میں دیر ہو گئی تو میں یہی پڑھ رہی تھی، یہی دیکھ رہی تھی، ٹھیک ہے۔ اس میں سے بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب قطع الجمی کیسے ہے؟ جیسے میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا تھا، دیکھ لیں، اب دیکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہو گیا؟ اسٹاپ ہوئے، قل هو اللہ احد، ٹھیک ہے نا۔ اعوذ باللہ کے بعد رکے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد رکے، قل هو اللہ احد کے بعد رکے، ٹھیک ہے۔ قطع الجمی، چلے آپ لوگ پڑھیں تینوں، اچھا بلکہ آپ ہاں پڑھیں، تینوں مل کے پڑھیں، ساتھ پڑھیں۔ الشیطان الرجیم، اسٹاپ،
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹاپ. قل هو اللہ احد. احد. قل هو اللہ احد. قل هو اللہ احد. ہو یہ ہا جو ہے نا لوور پارٹ آف دیئر تھروٹ. اوکے ٹھیک ہے, یہ قطع الجمی ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا اب نمبر 2 انہوں نے کہا تھا نا 4 طریقے بتائے تھے نا انہیں. اب نمبر 2 وصل الجمی, ہر ایک کو ملا کر پڑھنا. آپ کہنا وصال ہو گیا, فلاں مل گیا, فلاں کا انتقال ہو گیا, وہ کہاں ملک الاعلیٰ میں چلا گیا. ہاں ہاں وصل یعنی اس کا وصال ہو گیا. اب وہ کہاں جا کے ملا؟ ملک الاعلیٰ میں, اللہ کے ہاں چلا گیا نا. تو وصل الجمی ہر ایک کو ملا کر پڑھنا. وہ کیا تھا؟ قطع الجمی تھا کہ ہر ایک کو علیحدہ پڑھنا, قطع الجمی. اب وصل الجمی کہ اب ملا کر پڑھنا, تینوں کو ملا کے پڑھیں. جوائن آل 3 وتھ ایچ ادر. اب کیسے؟ سیکنگ ریفیوج, الاستعاذہ, ٹھیک ہے, سیئنگ دا بسم اللہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اینڈ اسٹارٹنگ دا سورہ آل ان ون بریتھ وداؤٹ اسٹاپنگ. جوائننگ آل ود دا اپروپریٹ واولز, حرکات. لیکن جوائن کرنے میں آپ جو ہے کسی حرکات کو وہ نہیں کریں گے, کوئی بھی چیز الگ نہیں ہوگی. جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد. رحیمی ہے نا, کیونکہ آپ اسٹاپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہی ہوتا ہے. آپ اسٹاپ کرتے ہیں تو آپ کہتی ہیں رجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آپ کہتی ہیں رحیم, کیونکہ اسٹاپ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. پھر صورت ہوتی ہے قل هو اللہ احد. احد ہے نا, قل هو اللہ احد, تو آپ کہتی ہیں قل هو اللہ احد. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں یہ بھی ہوگا وصل. میرے پاس تو سلائڈز آگے پیچھے ہو گئے. تو وصل بسم اللہ بسورہ نہیں میں آپ کو وہ میں نے بھیجا ہی نہیں شاید. ہے بسم اللہ بسورہ یہ ہے نہیں, لیکن انہوں نے اسٹاپ کیا ہے. آپ کے پاس انہوں نے اس کے بعد اسٹاپ کیا, الاستعاذہ کے پہلے اسٹاپ کیا. ہاں بگننگ میں سورہ, ہاں نہیں الاستعاذہ, پھر اسٹاپ کر کے بسم اللہ کر کے پھر انہوں نے سورہ کیا ہوا. یہ والی تو نہیں بول رہے ہیں آپ؟ ہاں یہ میرے پاس نہیں ہے شاید. ہاں میرے پاس نہیں, جس میں نہیں رک رہے رجیمی, اور یہ والا یہ بھی ہوگا نا. ہمیں چاہیے ہر ایک کو ملا کر پڑھنا. رکے گا کسی میں نہیں. وہ ہے وہ والی, وہ نہیں بھیجی میں نے. اچھا مجھے ایسا لگ رہا ہے کیونکہ وہ ریڈ آ رہا ہے نا. ہاں اس کی کوئی ہونی چاہیے, وہ میں نے آپ کو مثال نہیں بھیجی. چلے ہم خود پڑھ لیتے ہیں, کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا کرنا ہے, کچھ مجھ سے گڑبڑ ہو گئی تھی, مجھے لگا کہ میں نے نہیں بھیجا. وصل الجمی نا, تو اب تینوں کو ملا کے پڑھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد. ہے یہ پوری ہے نا, اس طرح سے تو ہے رجیمی. اور نہیں تو انہوں نے اس کے بعد دیکھیں نا, اچھا اس میں نہیں دیا, وقف نہیں دیا, وقف نہیں دیا, نہیں دیا ہوا, کیونکہ اچھا وصل بسم اللہ بسورہ نہیں, یہ وصل بسم اللہ بسورہ ہے. تینوں ہونا چاہیے نا, کہ تینوں گرین میں ہونا, ریڈ میں نہیں ہونا چاہیے. ہاں ہو گیا نا, دیکھیں ہے نا قطع الجمی. دیکھیں آپ کے پاس ہے قطع الجمی, ہمارے پاس ہے ریڈ والے میں آگے پیچھے ہے. 3 ریڈ ہونا چاہیے. جی ہاں قطع نہیں تو قطع الجمی ہے نا. ہم وصل الجمی چلے نہیں ہے, وہ نہیں ہے, مجھے پتہ ہے نہیں. وصل الجمی, ہاں وصل الجمی یعنی تینوں کو ملا کے پڑھیں گے. وہ بھی ہے نہیں ہے نا, وہ ریڈ ہے. چلے آپ پڑھیں. سلمہ ہے, نہیں وہ الگ ہے. چلے آپ لوگ قطع الجمی ہے نا جو ریڈ اسی کو وصل الجمی کر لیں. پڑھیں. ہاں کیسے ہوگا وہ نہیں, ہمیں وصل الجمی چاہیے, وہ میں نے بھیجی ہی نہیں. چلے آپ پڑھیں اس کو. یہ دیکھیں یہ نکالیں, مطلب رکنا نہیں ہے اس میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری سانس رک جاتی ہے, ہم نہیں پڑھ سکتے. ہماری سانس رک جاتی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد. فاسٹ تو ہم پڑھ لیں گے, لیکن اب سلو پڑھتے ہیں, ہمیں اس کی پریکٹس کرنی, ہماری تجوید ہمیں اچھی کرنی. تو اب سمجھ میں آ گیا. ایک تو آپ نے کیا کیا, سب سے پہلے ہم نے کیا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ قطع الجمی تینوں کو کاٹ دیں, یعنی بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے بعد اسٹاپ, بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد اسٹاپ, اور سورت شروع کرنے کے یہ ہو گیا. اس کے بعد انہوں نے کہا وصل الجمی کہ آپ جو ہے تینوں کو ملا کے پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد.
ٹھیک ہے. چلے یہ ہو گیا. اب نمبر 3 انہوں نے دیا ہے وصل البسم اللہ بسورہ. ٹھیک ہے کہ الاستعاذہ علیحدہ پڑھنا اور البسم اللہ اور سورہ ملا کر پڑھنا. ٹھیک ہے, جوائننگ دا بسم اللہ اینڈ دا بگننگ آف دا سورہ. ٹھیک ہے. سیکنگ ریفیوج, سب سے پہلے سیکنگ ریفیوج کیا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اسٹاپ ہو گئے. ٹھیک ہے. دین اسٹاپنگ, دین سیئنگ دا بسم اللہ. اس کے بعد بسم اللہ کہہ کر آپ نے سورت کو شروع کر دینی ہے. اینڈ دا بگننگ آف دا سورہ ان ون بریتھ, یعنی ایک سانس میں ہوگا. ڈیپ بریتھ لے لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد. آپ جب گہری سانس لیتے ہیں, ڈیپ بریتھ لیتے ہیں, تو آپ بول سکتے ہیں. چلے بولیں. یعنی ہمارا وصل البسم اللہ بسورہ, یعنی الاستعاذہ اعوذ باللہ علیحدہ پڑھنا ہے, اسٹاپ ہونا ہے, اور بسم اللہ اور سورت کو ملا کر پڑھنا ہے. تو چلے پڑھیں الاستعاذہ. ڈیپ بریتھ لے لیں, ڈیپ بریتھ لے لیں, سانس لیں بہت گہری, لے لیا زور سے بریتھ. چلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد, ہے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد. سانس نہیں ٹوٹنی چاہیے, جو کہ ٹوٹ جاتی ہے ہماری. ٹھیک ہے. وصل البسم اللہ, ٹھیک ہے نا. اچھا, آپ یہ کہہ رہے ہیں وصل البسم اللہ انہوں نے بسورہ کہ ہم استعاذہ پڑھ کے رک جائیں گے, اسٹاپ کریں گے, اور جو ہے بسم اللہ پڑھ کے سورت شروع کر دیں گے, ہے نا. چلیں اب دیکھ کے پڑھیں دوبارہ سے. استعاذہ کے بعد رکنا ہے جو ریڈ میں ہے, ریڈ میں جو ہے نا. آپ پہنچ گئے اس والے سے رائٹ میں. چلے پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد. اب پھر سے پڑھیں تجوید کے طور پہ. ایک سانس لیں لمبی, ڈیپ گہری سانس لیں. چلیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد. تو اب گھر جا کے اس کی پریکٹس کر لیں. ٹھیک ہے. اچھا, اب نمبر 4 وصل الاستعاذۃ البسملہ. الاستعاذہ اور بسملہ کو ملا کر پڑھنا اور سورہ علیحدہ پڑھنا. ہاں, جوائننگ سیکنگ ریفیوج. اب کیا کریں گے, اعوذ باللہ اور بسم اللہ کو ملا دیا. آپ سیکنگ ریفیوج اینڈ بسم اللہ جوائن وتھ ون بریتھ, ایک سانس میں ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دین دا ریڈر اسٹاپس, دین اسٹارٹس دا سورہ. ٹھیک ہے. اب یہ پیچھے مثال ہے, کو کھولیں. وصل الاستعاذہ بسم اللہ ملا. ہاں چلے پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد. پھر سے پڑھیں, ذرا سانس لیں لمبی. اعوذ باللہ بسم اللہ کو ملا کر پڑھیں گے, اور پھر رک جائیں گے, اور پھر سورہ شروع کریں گے. چلیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں, اب اس میں آپ یہ کرتی ہیں کہ استعاذہ بسم اللہ پڑھ کے اسٹاپ تو کیا ہی ہے نا, تو اسٹاپ رکھیں اتنا کہ آپ کو قل هو اللہ احد پڑھنے کی اسٹرینتھ آ جائے تجوید سے. چلیں. چلیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللہ احد. احد. قل هو اللہ احد. قل قل بولے, قل قاف قاف قل قل, جہاں سے آپ سوالو کرتے ہیں, یہاں سے نگلتے ہیں. قل هو ہاں, لوور پارٹ آف یور تھروٹ, سینے میں وائبریشن ہوگی. ہاں, دو چشمی ہاں کی. هو اللہ احد. اللہ جلالہ ہیوی ہوگا. اللہ کا ہو بھی جو ہے وہ بھی لوور پارٹ آف دا تھروٹ, ادنل الگ سے ہوگا, جو سینے میں وائبریشن ہوگی. قل هو اللہ احد. قل هو اللہ احد. آپ بولیں. قل هو اللہ احد.
قل هو اللہ احد قل هو اللہ احد. سب کی اچھی کوشش تھی نا. دوبارہ سے بولیں. اسما آپ بولیں. قل هو اللہ احد. قل هو اللہ احد. قل هو اللہ احد. 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 رحیم رحمان رحیم. احد. ہا ہا حلوائی کا ہا ہا ہا. احد. آ الگ ہوگا. ہا احد. احد. دال قلقلہ ہوگا. خود بجت باؤنس بیک ہوگی دال کی آواز, جیسے ویرانے میں پلٹ کی آواز آتی. احد 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 احد. قل هو اللہ احد. سب ون کاؤنٹ ہوگا. قل ہو اللہ ون کاؤنٹ ہے نا, کہیں بھی مد نہیں. قل هو اللہ احد. اچھا اب استعاذہ ہو گیا. ٹھیک ہے. دا بسم اللہ بٹوین ٹو سوراز. ٹھیک ہے. اچھا دیر آر 4 ways of completing a surah and continuing or reading to the next surah with the basmallah in between them. 3 of them are allowed and 1 not allowed. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ 4 طریقے ہیں کہ سورہ کو کمپلیٹ کرنے کا اور کنٹینیو کرنے کا, کیونکہ ایک سورہ پڑھ کے اس کے بیچ میں بسم اللہ بولتے ہیں نا, تو ان دونوں کے بیچ میں بٹوین دیم تو 4 طریقے ہیں. تو 3 الاؤ ہے اور ایک ناٹ الاؤ. ٹھیک ہے. اب ہم دیکھتے ہیں. نمبر 1 قطع الکل. قطع الکلی, سب کو علیحدہ پڑھنا, سب کو کاٹ دینا, علیحدہ علیحدہ پڑھنا. ٹھیک ہے. دا ریڈر فنیشز دا سورہ, جیسے سورہ ختم ہوئی, اینڈ ہوئی, دین اسٹاپ. دیکھ رہے ہیں اسٹاپ ریڈ میں اسٹاپ ہو, آپ نے سورت ختم ہوئی, آپ رک گئے. اینڈ ٹیکس اے بریتھ, پھر آپ نے ایک سانس لیا. ریچ دا بسم اللہ, پھر آپ نے البسم اللہ پڑھا, پھر اسٹاپ ہو گئے. ٹھیک ہے. ریڈ ہے نا اسٹاپ. اینڈ ٹیکس اے بریتھ, پھر سانس لیا. دین ریچ دا بگننگ آف دا نیکسٹ سورہ, پھر دوسری سورت کو شروع کر دیا. ٹھیک ہے نا. پہلے آپ نے سورت اب پڑھ رہے تھے, آپ نے اس کو اینڈ کر دیا. اینڈ کرنے کے بعد سورت فنش ہوئی تو آپ نے اینڈ کیا. جب اینڈ ہو گئے تو سانس بھی لیں گے. ٹھیک ہے. اب آپ دوسری سورت پڑھنا چاہ رہے ہیں تو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے اسٹاپ کیا, جیسے کہ کرتے ہیں. اسٹاپ کیا تو سانس بھی لیتے ہیں, جب اسٹاپ کرتے ہیں سانس لیتے ہیں. دین ریچ دا بگننگ آف دا نیکسٹ سورہ, پھر آپ نے دوسری سورت شروع کر دی. اب اس کی مثال بھی انہوں نے دی ہے نا, کہ سب کے بعد وقف ہے, اسٹاپ ہے. قطع الکلی وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. بولیں. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. رک گئے. آپ نے سورت ختم کی, قطع الکلی پڑھ رہے ہیں نا, قطع الکلی. آپ نے سورت شروع کی, پڑھ رہے تھے, آپ کا آخری آیت آئی وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ, آپ رک گئے. اسٹاپ کیا, سانس لی, پھر آپ کو دوسری سورت شروع کرنی ہے. ٹھیک ہے. تو آپ نے کیا کیا, بسم اللہ پڑھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بولیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹاپ کیا, سانس لی. قل اعوذ برب الناس. قل اعوذ برب الناس. کہیں قل قل آ او ذو او اعوذ اعوذ برب, را کو پر کریں گے, زبر ہے نا, جب فتح ہوگا پیش ہوگا تو برب الناس. اچھا اب آپ کو آگے, ہاں یہ بگن کی نا ہم نے, ہم اس لیے اسٹاپ ہو گئے کہ ہم آگے نہیں پڑھ رہے نا, اس لیے ہم اسٹاپ ہو گئے. قل اعوذ برب الناس. نون پہ شد ہے تو نون مشدد اور میم مشدد پہ غنہ کرتے ہیں. بالناس. چلیں اب آپ لوگ پڑھیں. قل اعوذ برب الناس. بولیں. قل اعوذ برب الناس. او آؤ ٹھیک کریں. او پہلے الف بولیں. آؤ الف پہ حمزہ ہے نا, او بولیں.
आओ आओ कुल आऊज़ु बिरब्बिन्नास। قل أعوذ برب الناس। تو یہ قطع کل پیچھے جائیں کیسے ہوگا؟ اینڈ سورہ ہم نے کی ومن شر حاسد اذا حسد اسٹاپ کیا، پھر البسم اللہ پڑھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر اسٹاپ کیا، پھر صورت کو بگن کیا جیسے کہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور انہوں ٹھیک ہے، اب آگے چلتے ہیں۔ وصل الکلی سب ملا کر پڑھنا، جوائننگ آل آف دیم ٹوگیدر، یہی چیز اس میں بھی تھی، وہی چیز دا ریڈر اینڈز دا سورہ ہے نا، ومن شر حاسد اذا حسد رکے، اور انہوں نے اس کو کیا کیا، جوائننگ اٹ ود دا اپروپریٹ واولز، کیا تھا واول کیا تھا، ومن شر حاسد اذا حسدا تھا، تو ود دا اپروپریٹ واولز ود دا بسملہ آؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر اس کو کنٹینیوئنگ دا ریڈر دین جوائنز دا بسملہ ود دا بگننگ آف دا نیکسٹ سورہ ان ون بریتھ، یہ سارا ون بریتھ میں ہوگا۔ اس کی انہوں نے اگزامپل دی ہے، وصل الکلی گرین میں دیکھیں، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ بسم اللہ، حسدا میں نے بول دیا ون کاؤنٹ ہے نا، إِذَا حَسَدَ بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ یا رب الناس، ٹھیک ہے پڑھیں، چلے کوشش کریں، نہیں لیکن آپ وہ سنیں، رول تو نہ توڑیں، آپ نے رول توڑ دیا، وَمِن اچھا آپ لوگوں نے اخفا نہیں پڑھا، اخفا آپ نے نہیں پڑھا ہے، ہاں چھوڑیں چلے جانے تو اس کو ناک میں آواز چھپائیں گے جیسے پنکھا، ہاں پنکھا، وَمِن اتنا تم کھینچ کے پڑھو گے تو نہیں پڑھ سکتے۔ ہاں ہماری ابھی تلاوت کی عادت نہیں نا، یہ ویسے اس طرح نا جیسے کبھی وہ پڑھتے نا قاری بہت تراویحاں پڑھ رہے ہوتے ہیں سب، نہیں میں تو ان کا فالو ہی نہیں کر سکتی پھر، لیکن ہمیں اصول اب کیا آپ لوگ جائیں گے نا تراویح میں، مکے میں جائیں گے، مدینے میں ہوتے تو آپ کو پتا تجوید کے اسٹوڈنٹ ہے نا، تو وصل الجمی وصل الکلی پڑھا ہے، اور اللہ تعالیٰ سوچتے رہتے کیا اب قاریہ آپ ہے، ہاں اور اللہ تعالیٰ آپ کو قاریہ ہم سب کو بنا دے، بہت اچھی پڑھنے والی ہو، کوششیں کر رہے ہیں، تجوید سیکھ رہے ہیں، تو پھر یہ کہ ہمیں آ بھی جائے گا اور پتہ بھی ہوگا، تو ہمیں اور نہیں لگے گا دوسروں پہ فتویٰ دینے، ویسے بھی فتوے نہیں دینے چاہیے، لیکن بہت جلدی ہم فاری زمانے جو پھول جھڑ رہی ہوتی بہت جلدی فتاوے دے دیتے ہیں، کیسا مولوی صاحب رکھ نہیں کہنا چاہیے، ہمارا علم ہی نہیں، ہم کیوں ان کی تجوید پہ اور ان کی قرأت پہ باتیں کرتے ہیں، چلیں بولیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس، ناسی ناس جو بھی پڑھتے، ٹھیک ہے، وصل البسملہ، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ ناسی پڑھیں کیونکہ ملا رہے ہیں نا ہم، چلیں لیکن چلیں ہاں آپ نے سورت ملا دی تو اب وقف کر سکتے ہیں، اب وقف بھی کر سکتے ہیں، اور چاہے تو دوسری آیت بھی ملا دیں، ٹھیک ہے، وصل وہ ہم پہ چھوڑا ہے، وصل نہ انہوں نے اسٹاپ کیا نہ نہیں اسٹاپ کیا، وصل البسم اللہ بھی اولی سورہ، ٹھیک ہے، سورت کی آخری آیت علیحدہ پڑھنا، رکنا، البسم اللہ اگلی سورت ملا کر پڑھنا، اب اس کو انہوں نے کہا ہے جوائننگ دا بسم اللہ ود دا بگننگ آف دا سورہ، تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک سورہ کو اینڈ کیا، اسٹاپ ہو گئے، اب بسم اللہ پڑھا اور اس کو دوسری سورت سے ملا دیا، ریڈر فنشز دا اب کیا بتایا انہوں نے، ریڈر دیکھیں آپ سنیں، ریڈر فنشز دا لاسٹ ورس، ٹھیک ہے، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَد کر کے اسٹاپ ہو گیا، اسٹاپ اینڈ ٹیکس اے بریتھ، پھر سانس لیا، دین ریچ دا بسم اللہ جوائننگ اٹ ان دا سیم بریتھ، اب کیا کرتا ہے بسم اللہ پڑھ کے اسٹاپ نہیں ہوتا ہے، اور بریتھ بھی نہیں لیتا ہے، سانس بھی نہیں لیتا ہے، دوسری سورہ کے ساتھ ملا دیتا ہے وتھ پراپر واولز ود دا بگننگ آف دا نیکسٹ سورہ، ٹھیک ہے، چلے اب پڑھتے ہیں، وصل بسملہ بھی اولی سورہ، ٹھیک ہے، وَمِن اب کیا ہمیں بتایا تھا کہ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَد، رک دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ اعوذ برب الناس، اب کوئی پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ اعوذ برب الناس تو کہے گا رکانی رحیم ہی پڑھ رہا ہے، تو اب آپ کے کان گوشگوار ہو گئے، بلکہ گوشگوار نہیں ہوئے، آپ نے اچھا خاصا اس کی کلاس لی ہے، آپ نے اچھی خاصی کلاس لی ہے، اگر قاری کہتا ہے تراویح میں بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ اعوذ برب الناس، تو آپ فتاوے ویسے بھی نہیں لگانا چاہیے، ہماری زبانیں پھول جھڑ رہی تھی، کبھی بھی کسی اسکالر پہ کسی عالم پہ ہماری نالج نہیں، ہم کیوں بول رہے ہیں، گھر جا کے تحقیق کریں، کسی کو پوچھیں کہ ایسا کیوں پڑھا گیا، لیکن اب آپ کو پتہ چل گیا، ٹھیک ہے، اچھا اس کے بعد اس کی ریکارڈنگ آپ بار بار سنیے گا اور یہ بھی کیجیے گا، تو اوروں کو بھی بھیجیں، اب
انہوں نے کہا تھا 4 چیزیں ہیں, 3 الاؤڈ ہے, ایک ناٹ الاؤڈ, چوتھی والی ناٹ الاؤڈ. دیکھیں ریڈ سے لکھا ہے جوائننگ دا بسم اللہ ود دا اینڈ آف دا سورہ, دین اسٹاپنگ, دین اسٹارٹنگ دا نیکسٹ سورہ. آپ میری بات کو پوری سنیں, ٹھیک ہے, سمجھ میں آ جاتا ہے, لیکن چونکہ وہ ایک بتایا بھی گیا نا تو ایک پکا بیٹھ جائے گا دماغ میں نا, آپس میں ڈسکشن نہ کریں. ناجائز سورت کی آخری آیات اور بسم اللہ ملا کر پڑھنا, دیکھیں نا کیا کہہ رہے ہیں کہ سورت کی آخری آیت اور بسم اللہ ملا کر پڑھنا نہیں چاہیے, اس کو انہوں نے غلط کہا, رکنا ہے نا, اور پھر اس کے بعد رکنا, اگلی سورہ علیحدہ پڑھنا. یہ طریقہ سننے والے کو اس غلط فہمی میں مبتلا کرتا ہے کہ البسم اللہ پہلی سورت کی آخری آیت ہے. سمجھ میں آ گئی کیا کہہ رہے ہیں انہوں نے, کیا کہا کہ سورہ اینڈ ہوتے سے بسم اللہ کو ایک جوائن کر کے فٹاک سے نہیں پڑھنا ہے, تھوڑا رکنا ہے پھر پڑھنا, نہیں تو ان کو لگے گا کہ سورہ کی آخری آیت بسم اللہ ہے. ہاں وہ ایسا امپریشن دے. ہاں بالکل, انہوں نے کہا کہ سورت کی آخری آیت جیسے ومن شر حاسد اذا حسد اور بسم اللہ ملا کر نہیں پڑھنا ہے, ومن شر حاسد اذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا. سورت ختم ہوئی آپ کو اینڈ کر دینا ہے, رکنا, اگلی سورت علیحدہ پڑھنا ہے نا. تو آپ نے پھر آپ نے کیا کرنا ہے, یہ طریقہ سننے والوں کو اس غلط فہمی میں مبتلا کرتا ہے کہ البسم اللہ پہلی سورت کی آخری آیت ہے نا, اسی لیے انہوں نے اس کو رانگ کر دیا ہے کیا. اور پھر البسم اللہ پڑھیں, پھر اسٹاپ کریں, پھر سورت بگن کریں. لیکن یہ سیکنڈ والا جو ہم نے پڑھا ہے وصل الکلی, اس میں تو ملا رہا تھا سورت کے اینڈ کو بسم اللہ کے ساتھ. نہیں ملانا, نہیں ملا رہا ہے. وصل بسم اللہ بھی اولی سورہ نا, انہوں نے کیا کیا ہے کہ ومن شر حاسد اذا حسد کر دیا, ومن شر حاسد اذا حسد ریڈ میں لکھ دیا کہ اسٹاپ ہو جاؤ. اچھا اس میں اسٹاپ کر رہے ہیں. ہاں انہوں نے, جوائننگ آل آف دیم, کیونکہ جب انہوں نے ریڈ میں الگ کیا ہے نا, وصل البسملہ بھی اولی سورہ. یہ میں اس کو پوچھنا چاہتا ہاں وہ برابر بول رہی ہے اس کیا بول رہی ہیں, ہوں. یہ دیکھیں وصل الکلی, وصل الکلی میں ہاں میں ومن شر جوائننگ آل آف دیم ومن. اچھا انہوں نے پہلے کیا بتایا آپ دیکھیں شروع میں جب ہم نے شروع کیا, دیر آر 4 ways of completion. تو قتل الکلی ہے جس ہاں سورہ کنٹینیوئنگ اور ریڈنگ ٹو دا نیکسٹ سورہ ود دا بسم اللہ. میننگ میں وہ لکھا ہے اور ڈائیگرام میں کچھ اور ہے, سمجھا آپ, میننگ پڑھو آپ اس کا. کیا میننگ لکھا ہے, وصل الکلی میں تینوں کو بھی ہم نے ملا کے نہیں پڑھا ہے, نہیں, ہم نے پڑھا بھی ہے سب کے ساتھ. Continuing the reader then join the Bismillah with the beginning of the next surah in one breath. ہاں with یہی نا, یہ والا نہیں نا, یہ وصل البسملہ الکلی کی بات کر رہی ہوں میں. یہی تو کر رہی ہوں نا. ہاں The reader ends the surah joining it with دیکھو نا لکھا ہے appropriate. joining all of them together. یہ کون سے والا بتا رہی ہیں آپ, یہ اسی کا ہم سیکنڈ. سیکنڈ ہاں joining کیا نمبر 2 ہاں نمبر یہ ہے 4 ways تھے نا اس میں. The reader ends the surah. ہاں یہی والا ہوگا, دیکھیں یہ رہا ومن شر حاسد اچھا ٹھہرے, دا ریڈر اینڈ دا سورہ جوائننگ اٹ ود دا اپروپریٹ واولز ود دا بسم اللہ. ہے دیکھو لیکن ہم نے بھی پڑھا ہے نا سب کو. کنٹینیوئنگ دا ریڈر then joins the basmala with the beginning of the next surah in one breath. ہاں جو پڑھا نہیں جا رہا تھا ومن, یہ صحیح کہہ رہی, ومن شر حاسد اذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس. ٹھیک ہے, تو وہ اسی کو تو وہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ غلط ہے, یا اسی کو انہوں نے غلط, اسی کو انہوں نے غلط, اسی لیے انہوں نے بتایا تھا کہ 4 ways ہیں اور اس میں سے ایک 3 وے کریں گے اور ایک طریقہ غلط ہے, تو اس کو انہوں نے ایکسپلین کر دیا نا کہ یہ طریقہ غلط ہے, کیونکہ پڑھا لوگ سمجھتے ہیں سننے والے کہ بسم اللہ جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت کا حصہ ہے. 3 صحیح ہے نا, پہلے انہوں نے کہہ دیا نا کہ 3 صحیح ہیں, 4 طریقے سے پڑھا جاتا ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کیونکہ انہوں نے لکھا تھا کہ there are the 4 ways of completing the surah and carrying on. one of them is wrong. One of them is wrong. ہاں تو اب ہمیں یہ پتہ چلے یہ غلط کلی غلط. بس والے. اچھا قرآن کی تلاوت کے آداب, ٹائم کتنا ہے, بچے آ گئے آپ لوگ آ گئے, نہیں آج تو نہیں آئیں گے بچے. آج چھٹی بچوں کی, نہیں ان کے بچوں کی چھٹی, اور میرے بچے تو تھوڑا لیٹ آتے ہیں. ہاں لیتا. چلے کیونکہ ہم نے لیٹ شروع کیا. قرآن کی تلاوت کے آداب مل گیا سب کو, یہ مل گیا. اچھا نیت کی درستگی, نیت کی درستگی میں پہلے تو آپ وہ دعا پڑھ لیں گی نا جو نیت کو خالص کرنے کی دعا ہے کہ اللہ میں آپ کے لیے, وہ سب کو دعا یاد ہو گئی, وہ دعا پہلے تو یاد کر لیں آپ لوگ. ٹھیک ہے, جو ہم لوگ پڑھتے ہیں نا کہ میرے سارے عمل آپ کے لیے ہوں, آپ کے وجہ خالصہ, آپ کے چہرے کے لیے ہو. تو نیت کی درستگی ہو کہ ہم جو ہے جو کچھ سیکھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں اللہ کے لیے کر رہے ہیں, کوئی ریا فخر دکھاوا نہیں ہے. اور کچھ پڑھ کے بھی جائیں تو ابن عباس کہتے ہیں کہ, اور سارے جو اسکالرز وہ یہی کہتے ہیں کہ ایک تو ہمارا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اب ہم پڑھ کے آئے نا تو ہم لوگوں کو سنائیں اس لیے کہ دیکھو میں تم سے زیادہ علم والا ہوں, یا حجت بازیاں کریں, بہت زیادہ حجت کریں لوگوں سے, بحث مباحثے کریں, اس لیے نہیں ہونا چاہیے. اور ہم کوئی بیٹھے ہوئے تو بیچ میں ہم اپنی جو ہے نا وہ جھاڑنا شروع کر دیں کہ مجھے تو بڑا آتا ہے. اور پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں علم سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں, یہ کہ بھرا ہوا درخت جو ہوتا ہے پھلوں سے وہ جھکا ہوا ہوتا ہے,
محفل میں بیٹھے ہوں گے سنتے رہیں گے. جہاں غلط آئے گا اور بولنے والا کہے گا میں تو بہت جانتا ہوں, حالانکہ اس کو پتہ ہے میں کچھ غلط, آپ کو پتہ ہے آپ کیا ہیں, غلط بھی بولو, اس کو پتہ ہے یہاں تو کچھ بول ہی نہیں رہا ہے, جان ہی رہا ہے, بولتے چلو. اچانک وہ جو بھرا ہوا آدمی ہوتا ہے علم سے, نالج سے بھرپور, وہ خاتون یا وہ جو بھی شخص ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں ایسے نہیں ایسے. اس کے ایک جملے میں آپ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ان کی نالج ہے, میری نہیں. تو اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے, کیونکہ ورتل القرآن ترتیلا پڑھا ہے نا, کہ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ ٹھہر ٹھہر کر. اور ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید 23 سال میں نازل ہوا. کتنا؟ 23 سال میں نازل ہوا. اور کتنے جو تھے جو کہ ابھی پورا قرآن نازل بھی نہیں ہوا, شہید ہو گئے اور اللہ کی راہ میں جنتی ہو گئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبریاں بھی دے دی گئی, ٹھیک ہے نا, کہ جعفر بن طیار کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو, آپ کو پتہ ہے نا, بازو سے بہت خون بہا تھا, بازو کٹ گیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تو جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے 2 پر دے دیے ہیں اور وہ جنت میں پروں سے اڑتے پھر رہے. ایسی خوشخبریاں تھیں, ٹھیک ہے. لیکن آپ کوشش جاری رکھیں جتنی زندگی ہے کہ اس کو آپ پڑھیں, غور و فکر کرتے ہوئے پڑھنا ہے, اس میں تدبر کرنا ہے نا. کہ اب آپ نے کیا پڑھا تھا جب ہمارا ایک درس تھا جو بہت لمبا گیا تھا, بلوز سلائڈز ہمارے تھے تجوید پہ, تو اس میں کیا تھا کہ ایک ریسائٹر جو ہے, جو امام جو کو تلاوت کر رہا ہوتا ہے, آپ کو قرآن کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے, اس کو تجوید بھی آتی ہو, اس کو لفظی ترجمہ بھی آتا ہو, اس کو روٹ ورڈز بھی آتا ہو, اس کو تدبر قرآن کا کم از کم مطلب آتا ہو, غور و فکر. آپ کیوں رو رہے ہوتے ہیں, زور زور سے رو رہے ہوتے ہیں, ان کی ہچکیاں نہیں رک رہی ہوتی ہے. امام کعبہ کی, مدینہ کے امام کی, یا راشد مشاری راشد ہیں بہت سارے, کسی بھی آپ قاری کو سنیں وہ رو رہے ہوتے, پھوٹ پھوٹ کے رو رہے ہوتے, کیونکہ ان کو قرآن سمجھ آ رہا ہوتا ہے. تو ایک قاری و قاریہ کو تو اس طرح ہو. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے, کیا سبق ملتا ہے ہمیں, کیسا ہونا چاہیے, کیسا قرآن آنا چاہیے ہمیں, مطلب کیا ہونا چاہیے, معنوں کے ساتھ, مطلب کے ساتھ. اس میں گرامر بھی آ جاتی, گرامر سے بھی آپ بہت کچھ سیکھتے ہیں, تجوید سے بھی بہت کچھ سیکھتے ہیں, ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن, روٹ ورڈ ایکسپلینیشن, تفاسیر. کبھی کبھار میننگ نہیں بھی سمجھتے, تجوید اتنی اچھی ہوتی کہ وہ اثر کرتا ہے. سورہ رحمان جو ہم پڑھتے وہ اثر نہیں کرتا, مگر جب کوئی اور وہ قاری صاحب جب پڑھتے تو وہ ایک الگ ہی امپیکٹ چھوڑتا ہے آپ کے. آپ کو پتہ ہے کتنے ہاسپٹلز میں بچوں یہ لگائی جا رہی ہیں, اور کتنی ویڈیوز کلپ ہمیں بھیجی جا رہی کہ وہ بچے ٹھیک ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد دوران تلاوت آیات پر رکنا اور تدبر کرنا, ٹھیک ہے. اگر اس کی اللہ تعالیٰ کی جو ہے جلال کی, اللہ تعالیٰ کی کبریائی کی آیت ہے, اللہ کی نعمتوں کی, تو آپ سبحان اللہ کہہ دیں کہ ایسی جنت ہوگی, ایسے میاں بیوی ہوں گے, ایسے پھل ہوں گے, سبحان اللہ. اور اگر عذاب کی آیت آئی ہے تو آپ کہیں استغفر اللہ, جی جزاک اللہ خیر. اور پھر اللہ کی خشیت سے پڑھنا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وجلت قلوبہم, کہ کچھ پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے دل ڈر جاتے, دہل جاتے, اور ان کی جو ہے اسکن پہ پسینہ آنے لگتا ہے اللہ کے خوف سے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو کسی نے کہا اتق اللہ, خلیفہ وقت ہے, اپنا گال زمین پہ ٹیک دیتے, ایسی خشیت, اپنے گال کو زمین پہ رکھ دیتے, لیٹ جاتے نیچے اپنا گال. تو اللہ کی خشیت کے ساتھ پڑھ. حضرت علی کرم اللہ وجہ کہتے ہیں کہ جب میں نماز پڑھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ جو ہے میں اللہ سے باتیں کر رہا ہوں, اور جب میں قرآن پڑھتا ہوں آرام سے بیٹھتا ہوں, مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے باتیں کریں. تو ایسے کیونکہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہوتے یہ کرو وہ نہیں کرو. تو یہ ہماری جو ہے کیفیت ہے. اچھا, اس کے بعد یہ والا نکالے حق کا تلاوتی, تلاوت کا حق. آیت بھی ہے نا کہ کچھ لوگ ایسے پڑھتے ہیں کہ حق کا تلاوتی. تو تلاوت کا حق کیا ہے کہ خوب توجہ اور غور سے پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا کرتے ہیں, حلال کو حلال, حرام کو حرام سمجھتے ہیں. سمجھنا بھی ہے اور حلال چیزیں, حرام چیزیں کھانی بھی نہیں ہے, حرام رزق بھی نہیں لانا, حرام مال بھی نہیں لانا. بچے کا بھی بیگ چیک کرنا ہے کہ ایک شارپنر, ایک مارکر, ایک فولڈر میں نے تو نہیں دیا تھا. اس کو فوراً پوچھے کہاں سے آ گیا, غلطی سے آ گیا ہے, کسی بچے نے ڈال دیا ہے, تم نے رکھ لیا ہے, ہو سکتا ہے وہ اٹھا کے لاتا ہو. تو یہ اگر آپ نے چوری نہیں پکڑی تو چور بن جائے, آدھی چور بن جائے گا, آدھی مجرم بن جائے گا, ٹھیک ہے. لوگوں اور بتائیں کہ حرام ہے, چوری میں ہاتھ کٹے گا تمہارا, ٹھیک ہے نا, وہیں روک دیں. ولا تقربوا الزنا, اللہ تعالیٰ نے تو کسی بھی گناہ کے لیے کہتے ہیں اس کے قریب بھی نہ جاؤ زنا کے. جیسے اب موسیقی نہیں سننی, گانے نہیں سننے ہیں, ایسی شاعری نہیں سننی ہے کہ بچپن جوان لڑکے لڑکیوں کے جذبات بھڑکے. تو جذبات بھڑکانے والی چیزیں تو بہت ہیں, نکاح کا قیام نہیں ہے. بچے تم اتنا جوڑے اتنے کا بنا دو گے, میری بہو کے لیے ایسا گھر ایسی گاڑی ہوگی تو تمہاری شادی کروں گی. ارے بھائی اللہ پہ نہیں بھروسہ, رزق تو وہ دینے والا ہے. اب پڑھ چکا ہے, ڈگری لے لی ہے, تو اس کے بیوی بچوں کا نصیب کا دے دے گا, ٹھیک ہے. اور بعض ماں باپ
دیکھیے بیٹوں کو سپورٹ کرنا چاہیے، میں یہ نہیں کہتی ہوں، لیکن بعض ماں باپ جو ہے امیر بھی ہوتے ہیں نا تب بھی نہیں کرتے کہ اب کچھ وصول ہے، ایسی بھی مینٹیلٹی، دیکھیں ہر طرح کی مینٹیلٹی ہوتی اس دنیا میں رہتے ہوئے، آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو ان کو دینے والا بھی اللہ ہے، آپ کو بھی دینے والا بھی اللہ ہے نا. اچھا پھر لوگوں کو بتلاتے ہیں، اس کی کوئی بات چھپاتے نہیں ہیں. میں دعویٰ کا کام کر رہی ہوں، اگر میرے گھر میں شرعی پردہ نہیں ہو رہا ہے، ایسے کپڑا نہیں لیا جا رہا ہے، حجاب نہیں کیا جا رہا ہے، تو میں چھپاؤں گی نہیں، میں حجاب کی آیتیں ضرور بتاؤں گی کہ بھائی میرے لیے بھی دعا کریں، آپ لوگوں کی دعا چاہیے میرے گھر میں بھی ہو جائے. تو کوئی یہ کون کرتے تھے، کس کے لیے اللہ نے کہا تھا؟ یہود و نصارہ کہ ہاتھ رکھ دیتے تھے. چور آیا ان کے ہاں تو آپ سے پوچھتے کہ اب چور کی سزا کیا، ان کے دین میں بھی چور کی سزا ہاتھ کاٹنی تھی. تو جانتے تھے اللہ کے رسول ہیں، آتے پوچھتے کہ شاید ہمارا مسئلہ حل ہو جائے. تو عبداللہ بن سلام نے ان کی چوری پکڑ لی، وہ تو عالم تھے، انہوں تو اسلام لے آئے تھے کہ تم اس پر سے ہاتھ ہٹاؤ، تمہارے ابھی چور کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے. تو باتوں کو چھپانا نہیں ہے، اس کی محکم باتوں پر عمل کرتے ہیں. جتنے احکامات ہیں، ایک تو ہے، دو ہے نا، ایک متشابہات اور ایک محکمات. محکمات پہ عمل کرنا ہے اور متشابہات پر ایمان رکھتے ہیں. اگر کہا دیا گیا کہ دوزخ کے داروغہ 19 ہے تو انہوں نے کہا اچھا اتنی بڑی دوزخ کو 19 داروغہ سنبھالیں گے؟ اللہ نے کہہ دیا 19 داروغہ آ رہے ہیں تو بس ٹھیک ہے. اللہ آمنا صدقنا، ہم نے مان لیا اور تصدیق سمینا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کر لی اس کی. ٹھیک ہے، ہمیں متشابہات کے پیچھے پڑھ کے یضل بہ ویہدی بہ کثیرا یضل بہ کثیرا، ان ایسی مچھر کی مثالوں سے، مکڑی کی مثالوں سے اور متشابہات سے میں بہت سو کو گمراہ کرتا ہوں اور بہت سو کو ہدایت دیتا ہوں. یضل بہ ویہدی بہ کثیرا ویضل بہ کثیرا، ہے نا یہ آیت. ٹھیک ہے، حروف کی درست ادائیگی. اگر آپ نے حروف کو بھی ہم نے پڑھا تھا نا، لہن خفی اور لہن جلی یاد ہے؟ ہا کو ہا پڑھ دیا تو کچھ کا کچھ ہو جائے گا، زبر کو زیر کر دیا تو کچھ کا کچھ. انعمتو اور انعمتا میں کتنا فرق ہے نا، ٹھیک ہے نا. اچھا اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں. تلاوت، حق تلاوتی کی بات چل رہی نا، تو تلاوت کا حق اب آپ کو پتہ چل گیا، آپ بتائیں گی نا لوگوں کو. یہاں پہ ہم نے کتنے تلاوت کے حق پڑھے؟ 6. حلال کو حرام، حلال کو حلال، حرام کو حرام سمجھنا، لوگوں کو بتلانا ہے، بات کو چھپانا نہیں ہے، خوب توجہ اور غور سے پڑھنا ہے، اس کی محکم باتوں پر عمل کرنا ہے. اگر روزہ رکھنے کو کہا ہے تو روزہ رکھنا ہے، نماز ادا کرنے کا حکم ہے تو نماز ادا کرنا ہے. اگر متشابہات کے پیچھے نہیں پڑنا ہے کہ دوزخ کے داروغہ 19 کیوں ہے، اور جو ہے قرآن میں ہے 27ویں 28 چھوٹے پاروں میں، آخر کے پاروں میں کہ حاملین عرش 8 ہیں. اب اتنے بڑے عرش کو 8 حاملین عرش 8 فرشتے اٹھائیں گے تو اٹھائیں گے، اللہ نے جب قرآن میں کہہ دیا. تو ہمیں متشابہات کے پیچھے نہیں پڑا. اور حروف کی درست ادائیگی کرنی ہے. حلوائی کے ہا کو 2 چشمی ہا پڑھ دیا تو فرق پڑ جائے گا، عین کو الف پڑھ دیا تو فرق پڑ جائے گا. تلاوت کا حق ادا کرنے سے مراد خوب توجہ و غور سے پڑھتے ہیں، اس میں جو کچھ تحریر لوگوں کو بتلاتے ہیں، اس کی کوئی بات چھپاتے نہیں ہیں. جب جنت کا ذکر آتا ہے تو جنت کا سوال کرتے ہیں، اور جہاں جہنم کا ذکر آتا ہے تو اس سے پناہ مانگتے ہیں. چلے پڑھے اللہم انی اسألک جنت الفردوس الاعلی و اعوذ بک من النار و اعوذ بک من الجہنم. اس کی محکم باتوں پر عمل کرتے ہیں، متشابہات پر ایمان رکھتے ہیں. اے اللہ اگر آپ نے کہا ہے حاملین عرش 8 ہے تو ہیں، اے اللہ اگر آپ نے کہا ہے کہ جنت کے داروغہ 19 ہے تو ہم ہیں. آمنا صدقنا سمینا و اطعنا، ہم نے سنا اور اس کی اطاعت کی. اس کی ایک ایک بات کا اتباع کرتے ہیں، اس کی پیروی کرتے ہیں. اب یہ 6 اور وہ 6 حق تلاوتی میں کیا فرق ہے بتائیں؟ کیا چیز اس میں زیادہ ہے، کیا چیز اس میں زیادہ ہے؟ اس میں وہ جنت والا ایڈ اپ کیا ہوا ہے انہوں نے جی، اور اس کی ایک ایک بات کا اتباع کرتے ہیں. جی جو کچھ تحریر ہے ہاں لوگوں کو بتانا، یہ تو ہے اس میں. ہاں، حلال حرام بھی اس میں ہے، یہ ہے نا اس کی ایک ایک بات کا اتباع کرتے ہیں، اس میں نہیں. وہ اس میں نہیں، اس کی بات کا. جنت کا ذکر جنت کا ذکر وہی والا ہے. ہاں اب اس میں کہا کہ حروف کی درست ادائیگی بھی انہوں نے ایڈ کر دی. تو وہ ہے نا، ہاں خوب توجہ اور غور سے پڑھتے ہیں. ہاں اس کی ایک ایک بات کا اتباع کرتے ہیں اور شروع میں خوب توجہ اور غور سے پڑھتے ہیں. اور یہاں انہوں نے الگ سے حروف کی درست ادائیگی بتا دیا. تو یہ ساری چیزیں. اب یہ ہے بارک اللہ فی علمک و عملک و رزقک و اوقاتک و اہلک. ایک دوسرے کو آپ یہ دعا دیں جب بھی واٹس ایپ کرتے ہیں کہ میں یہ ہے کیپ اپ دا گڈ ورک، جو آپ گڈ ورک کر رہی وہ کریں اور استاد سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں. کیپ مے اللہ میک دا، اچھا اب یہ جو ہے نا مے اللہ میک دا قرآن دا اسپرنگ ٹائم آف دا آور ہارٹس، دا لائٹ آف آور چیسٹ، دا ڈسپیلنگ آف آور گریف اینڈ دا ڈپورٹیشن آف آور اینزائٹیز. اس کی عربی بتائیں، اس کی عربک بتائیں.
may Allah make the Quran the spring time of our hearts. اللہ قرآن کو آپ کے دل کی بہار بنا دے ہاں اور آپ کے دلوں کا نور بنا دے. اچھا ہاں چلے اردو بتائیں, چلے پہنچ تو جائیں گی وہاں سے یہاں پہ. اور the light of our chest, اور ہمارے سینے کی روشنی نور بنا دے. جی ہاں پھر ہمارے ہم و غم کو دور کر دے. جی ٹھیک ہے. اینڈ دا ڈپورٹیشن آف دا اینگزائٹیز, تنگی حزن غم سب کو دور کر دے. چلے اردو میں آپ کر لیا. مے اللہ میک دا قرآن دا اسپرنگ ٹائم آف آور ہارٹس. اس کی عربک بتائیں. دا لائٹ آف آور چیسٹ, دا ڈسپیلنگ آف آور گریف اینڈ دا ڈپورٹیشن آف آور. سیدھی سی بات ہے, آپ کے پاس دعاؤں کی کتابوں میں ایک اب وہ ہے انت جل القرآن ربیع قلبی و نور صدری و جلا حزنی و ذہاب ہمی و غمی. نوالے تیار ہیں, آپ کو کون سا ٹرانسلیشن کرنا تھا وہاں سے بتا دیں. میں کہاں سے بتا رہی ہوں, تو پڑھتے ہی نہیں. اور وہ جو دعا ہے نا بہت اچھی ہے. اس میں آتا ہے حدیث میں کہ اس دعا کو پڑھ کے نا اللہ تعالیٰ خوشی دیتے ہیں. اور میں نے بہت پڑھی تو میرا غم اور رنج بھی دور ہوا اور مجھے خوشی بھی ملی نا. اللہم انی, وہ والی دعا جو ہے نا, یہ میں آپ کو دعا بھیج دیتی ہوں اور پیج نمبر بھی بھیج دیتی ہوں. بھیا اس میں قرآنی اور مسنون دعاؤں میں ہے, اور میں آپ کو پیج بھی, اور اس میں بھی ہے صبح شام کے اذکار میں بھی ہے. ہاں ہے نا, وہ میں بھیج دیتی ہوں. یہ والی دعا ٹھیک ہے, میں بھیج دیتی ہوں. اچھا آپ مثال بھی, آپ کے پاس ٹائم ہے, مثالی طالب علم. اب ہم اپنی کلاس میں نا یہ دعاؤں کی کتاب لے کے بیٹھا کریں گے, فوراً ہم ریفرنس کر لیں کیونکہ دعائیں آئی جاتی ہیں. تو انت جل القرآن ربیع قلبی و نور صدری و جلا حزنی و ذہاب ہمی و غمی. آ گیا سمجھ میں؟ تو دیکھیں انت جل القرآن ربیع قلبی, میں اللہ میک دا قرآن دا اسپرنگ ٹائم آف آور ہارٹس, کہ ہمارے دلوں کو کیا بنا دیں. انت جل القرآن ربیع قلبی, کہ ہمارے دلوں کو بہار کی طرح کر دیں, بہار پیدا کر دیں. اور انت جل القرآن ربیع قلبی و نور صدری, دا لائٹ آف آور چیسٹ آف آور ہارٹس. و جلا انت جل القرآن ربیع قلبی و نور صدری و جلا و حزنی و ہمی و غمی, دا ڈسپیلنگ آف آور گریف اینڈ دا ڈپورٹیشن آف آور اینزائٹیز. ٹھیک ہے نا. اچھا مثالی طالب علم تلاوت قرآن سننے کا طریقہ. اب آپ چونکہ تجوید کی اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے تلاوت قرآن پاک سننے کا طریقہ مل گیا آپ کو. جب قرآن پڑھا جائے تو اسے خاموشی سے سننا چاہیے. اور یہ آیت ہے, یہ کوئی اسکالر نہیں کہہ رہا, نہ میں کہہ رہی ہوں نہ آپ کہہ رہی ہوں. سورۃ الاعراف آیت نمبر 204 نیچے آپ کو لکھا ہوا ہے. بہت سمجھ میں نہیں آ رہا, مگر اس کو انلاج کرے گی نا. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ, جب قرآن پڑھا جائے, فَاسْتَمِعُوا لَهُ, تو اسے توجہ سے سنو. وَأَنصِتُوا, اور خاموش رہو. لَعَلَّكُمْ, تاکہ تم پر ترحمون, رحم کیا جائے. اس کو تو رٹ لے. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, اور جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنا کرو اور خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یعنی کہ اگر اللہ کا رحم ہو جائے تو ساری مشکلیں آسان. تو اس کو غور سے سنا کریں. ٹھیک ہے. خاموش رہا کریں. تلاوت قرآن پاک سننا سیکھنے کے لیے پہلے غور سے سننا ضروری ہے. دیکھیں کوئی بھی کام کے لیے گڈ لسنر بنے. کان ایسی فیکلٹی ہے ہمارے کان اور آنکھ کہ اس کان سے دل پہ جاتا ہے. جب پوری بات سنتے ہی نہیں ہے, سلائڈ ہوتا ہے, بولتے بیچ میں چلے جاتے ہیں. اور یہی وقت ہوتا ہے کہ مجھے بھی ازبر ہو جائے گا, آپ کو بھی. وہ بول بھی رہے ہیں, نیچے انہوں نے ڈیفینیشن بھی دی ہے, پھر چارٹ بھی, ورنہ اس سے پڑھنا تو بہت آسان تھا. سب چیز اس میں ہے, دیکھ لیں آپ جا کے اس کتاب کو, سب کچھ اس میں ہے. ٹھیک ہے. سیکھنے کے لیے پہلے غور سے سننا ضروری ہے. تو وہ کیا ہوگا, دل میں اتر جائے. سننے کے لیے آپ نے سن لیا, نمبر 1 سن لیا. سننے کے لیے ارادہ, پہلے آپ ارادہ کریں میں غور سے سنوں گی, میرے سینے میں ہوتا ہے. بچہ پوئٹری بولتے بولتے وہ رٹ جاتی ہے اور ہمیں آ کے سنا رہا ہوتا ہے, کیونکہ صرف سن رہا ہوتا ہے تو اس کے دل میں اتر جاتی, پوئمز بولتا ہے. پھر توجہ, کیونکہ اللہ تعالیٰ جب توجہ ہٹا لیتے ہیں تو اللہ بھی توجہ ہٹا لیتے ہیں. اور جو بہت خوبصورتی سے قرآن پڑھ رہا تھا, اللہ اس کو کان لگا کے سنتے ہیں. نمبر 3 خاموشی ضروری ہے. جب تک خاموش نہیں رہیں گے تو کیا ہوگا, سنیں گے نہیں. اور یہی وہ کرتے تھے ولغو, وہ کہتے تھے شور و غوغا ڈالو جب قرآن پڑھا جائے, کہ ولغو کہتے تھے ان کا ڈسٹریکشن ہو, اتنا شور کرو کہ وہ قرآن کو سنے ہی نہ. تو پھر یہ تو ہم منافق ہو جائیں گے نا. پھر تو ہم کیا ہو جائیں گے, کافر و منافق جو کرتے تھے نا, کہ شور ڈالو, شور و غوغا ڈالو. ولغو کے الفاظ قرآن میں مختلف قراء کو سنایا گیا تاکہ قرآن دل تک اتر جائے. آپ مختلف قاریوں سے
قاری کی جمع قراء. قراء کو سنیں. جیسے ابھی انہوں نے بات بتائی تھی اسما جی نے کہ جب ہم مختلف قراء کو سنتے ہیں تو وہ اثر نہیں ہم جب پڑھ رہے تو وہ اثر نہیں ہوتا ہے. جو اچھے قاری کو سنتے ہیں تو تجوید بہت, قرآن کی تلاوت بہت اثر کرتی. اور سورۃ الرحمن اور کافی صورتوں سے علاج کیا جا رہا ہے. قرآن پاک سننے کے آداب ہیں آپ کے پاس؟ قرآن پاک کی تلاوت سننے کے آداب یہی ہے. اور نمبر 1 انگلی الفاظ پر. آپ کو یاد ہوگا بچپن میں ہم گھروں میں پڑھنے گئے, مدرسے پڑھنے میں گئے, ہمارے استاد کہتی تھی, میری تو وہ کہتی تھی قرآن کی جو تھی ہماری آنٹی, وہ کہتی تھی انگلی رکھو. نمبر 2 کان آواز پر. اب آپ تلاوت بھی سن رہے ہیں, ہم تو بیعت بھی کر رہے ہیں, اسی لیے ہمیں کہا جاتا ہے بھائی بند کر دو, گاڑی میں ہو گھر میں ہو, کان آواز پہ ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, جو استاد ہمیں پڑھا رہا ہے. نگاہ قرآن پر ہونا چاہیے. جب آپ کلاس میں جاتے ہیں تو آپ کی انگلی الفاظ پر ہونا چاہیے, کان آپ کا استاد جو کہہ رہا ہے آواز پہ ہونا چاہیے, نگاہ آپ کی قرآن پہ ہونا چاہیے. دیکھیں یہ فیکلٹیز ہیں ہماری, کان, آنکھ, نگاہ. مکمل خاموشی ہو اور توجہ معنی پر, توجہ اپنی اٹینشن کس پہ ہوگی؟ معنی پہ. اور اسٹل رہنا چاہیے. دیکھیں بعض لوگ ایسے ایسے پڑھ رہے ہوتے ہیں, ایسے ایسے تو 6 چیزیں جو ہے آداب قرآن میں سے, اور یہ میں نے نہیں لکھی, اسکالرز نے لکھی ہے. دیکھیں نا, نمبر 1 کیا ہے بتائیں؟ انگلی الفاظ پر. نمبر 2 کان آواز پر. نمبر 3 نگاہ قرآن پر. نمبر 4 مکمل خاموشی. نمبر 5 توجہ معنی پر. نمبر 6 اسٹل رہنا. اچھا, قرآن پاک سنتے ہوئے ہلنا نہیں چاہیے, اس سے توجہ ڈائیورٹ ہوتی ہے. آج جو ہے باطل قوتیں کیوں چھائی ہوئی؟ قرآن حق کا تلاوت ہی کا حق ادا نہیں کیا, اور آیتیں اللہ تعالیٰ کہتے چلے گئے کہ کچھ لوگ ہیں تو حق کا تلاوت ہی کرتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے, تلاوت کا ہی حق نہیں ادا کر رہے ہیں. تو یہ 6 چیزیں نہیں آئیں گی. انگلی رکھنا, کان آواز پر دھرنا, نگاہ قرآن پر رکھنا, مکمل خاموشی سے سنا, گڈ لسنر بننا, اٹینٹیو ہونا, معنی پر توجہ رہنا, اور اسٹل رہنا, جیسے کہ صحابہ کرام رہتے تھے. تبھی تو انہوں نے فارس بھی فتح ہو گیا اور ڈمسکس بھی فتح ہو گیا, اور جو ہے ایک چھوٹی سی جماعت جو ہے اقوام عالم کی امام بن گئی, تمام اقوام تمام قوموں کی امام بن گئی, کیونکہ قرآن پہ توجہ دی, اس پہ عمل کیا, اس کو سنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صحابہ کرام اتنے اسٹل اور فوکس ہوتے تھے کہ پرندے ان کے سروں پر بیٹھ جاتے تھے, اور ہمارے سر پہ کوئی بیٹھ جائے تو ہم تو ہلنے جلنے لگے. تلاوت قرآن پاک سننے کا طریقہ ہے آپ کے پاس؟ سننے کے لیے ریپیٹیشن بہت ضروری ہے, تاکہ اگر ایک بار کچھ سمجھ نہ آئے تو بار بار ریپیٹ کرنے سے سمجھ آ جائے, ٹھیک ہے. تو ریپیٹ کیا کریں, آپ کوئی چیز میمورائز کرنی ہے تو کیا کرتی, بار بار ریپیٹ کرتے ہیں نا. لسننگ کے لیے 2 قراء یہ ہیں, نمبر 1 قاری حذیفی اور قاری سعد الغامدی, ان کو پریفر کیا ہے کیونکہ یہ اس سے آپ کی تجوید ٹھیک. اس کے بعد آپ چاہیں تو اور لوگوں کو سنیں جن کی جو ہے میلوڈی ہوتی, جن کی آواز میں. 2 مختلف قراء کو سننا ضروری ہے, قاری حذیفی کو عقل کی نشو نما اور قاری سعد الغامدی کو جذباتی نشو نما کے لیے. ایک میلوڈیس وہ ہو جاتی ہے نا. اب آپ دیکھیں میں ہر چیز کوشش کر رہی ہوں, یہ شروع میں نے یہ چیزیں آپ لوگوں کے سر سے گزر جاتی, جب آپ کو انٹرسٹ ڈیولپ ہوا تھوڑا سا کیا بہت ہو گیا تجوید میں, گرامر میں نا, تو یہ چیزیں ورنہ یہ ہوتا ہے کہ کیا بتا رہی ہے ہمیں. تلاوت قرآن پاک سننے کا طریقہ یہ ہے آپ کے پاس. سیکھنے کے لیے ایک قاری کو مسلسل لمبے ٹائم تک سننا ضروری ہے, تاکہ لرننگ اور فوکس متاثر نہ ہو اور ایک ٹریک بن جائے. مختلف بھی سنیں گے تو ٹریک نہیں بنے گا. آپ یہ 2 قاری کو لے لیں, ٹھیک ہے. ایک قاری کو مسلسل لمبے ٹائم تک سنیں, حذیفی کو سنیں تو تجوید اچھی ہو جائے گی, ٹھیک ہے. لسننگ کے لیے تفسیر کا قرآن پاک نہیں استعمال کرنا چاہیے, کیونکہ اس سے بھی لسننگ متاثر ہوگی. کیوں؟ آپ تو پڑھ رہی ہیں تلاوت, لسننگ کر رہی ہیں, اب چلی گئی تفسیر پہ نگاہ. ابھی تو آپ ناظرہ صحیح کر رہی نا, اپنی تجوید ٹھیک کر رہی نا. تو ممی شرح حاسدین اذا حسد بھائی کون تھے, کس نے شر ڈالا؟ تو تفسیر کا قرآن ہے تو نگاہ اس پہ چلے گی, وہ بول رہی ہے, وہ ریکارڈنگ قاری کی چل رہی ہے, آپ ادھر چلی گی. ابھی تو آپ تجوید سیکھ رہی نا, عربک سیکھ رہی ہے نا, کس طرح قرآن کو پڑھنا ہے. تو قاری کو سن رہی ہے نا, تو وہ تفسیر نہیں بتا رہے ہیں ابھی آپ کو. پھر تو وہ اور بھی ہے کہ لسننگ بھی ہوتی ہے, قاری تفسیر بھی بتا رہے ہوتے ہیں, ترجمہ بھی, ایسی بھی ریکارڈنگز ہیں. تو اگر آپ تجوید سیکھ رہی ہیں تو ایک قاری کو مسلسل لمبے ٹائم تک سنیں, اور پھر آپ کے ہاتھ میں جو ہے صرف ناظرہ قرآن ہو, آیتوں والا ہو, تفسیر اور معنی نہ ہو. وہ تو پھر آپ الگ پڑھتی ہیں نا, تفسیر اور تجوید, اور وہ تفسیر الگ پڑھتی, ٹھیک ہے. چلیں ہم اس پہ ختم کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اگر آپ چاہیں تو ہم اپنا کل کا شیٹ پوری کر لیں, ایک چیز ہے ٹائم, یا چلیں میرے خیال ہو گئے 2:20 ہو گئے نا, پھر وہ بھی ہو جائے گی نا. چلیں نیکسٹ ٹائم کر لیں.
وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. چلیں نیکسٹ ٹائم کر لیں گے گرامر کی یہ شیٹ جو ہے. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ ہمارا آنا بیٹھنا قبول کرے اور حق کا تلاوت ہی جیسا کہ تلاوت کا حق ہے وہ اللہ تعالیٰ ادا کر دے اور قرآن ہمارے حق میں گواہ بنے اور ہمارے خلاف گواہ نہ بنے.